السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کے نظام کی بنیاد پر زندگی قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی الہی تدبیر ہے حفاظت حیات انسان کے لیے، اور اس خطر سے، بلا سے، بلیہ سے اور آفت سے جو حیات انسانی کو کسی مرحلے میں اور کسی بھی پہلو سے درپیش ہو سکتی ہے۔ تقوی کے عوامل جن سے تقوی قائم ہوتا ہے قرآن کریم میں حق تعالی نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان عوامل میں سے ایک عامل اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ صراط الہی، صراط مستقیم کی شناخت، اس کے اوپر قیام اور سبیل خدا کی اتباع ہے، اور سبیل الہی و صراط الہی کے علاوہ باقی سبل سے اجتناب ہے۔ اگر انسان سبیل اللہ کو پہچان لے، صراط مستقیم کی شناخت کر لے اور اس کی پیروی کرے اور اس کے علاوہ دیگر سبل سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس سے تقوی انسان کو نصیب ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ صراط اور سبیل دو اصطلاحیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں حق تعالی نے، اور مصداقاً صراط اور سبیل دونوں اللہ کا نظام ہدایت ہیں، دین ہی کا دوسرا نام ہے صراط اور سبیل۔ چونکہ دین الہی کی مختلف خصوصیات ہیں، پہلو ہیں، ابعاد ہیں، ہر پہلو سے ایک نام اس کا مقرر کیا گیا ہے۔ خصوصاً اس آیہ شریفہ میں، آیہ نمبر 153 سورہ مبارکہ انعام کی، اس سے پہلے دین کے احکام اور مختلف آداب اور فرائض کا ذکر ہے، معاشرتی ادب کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ صراط ہے، یہی احکام اور ان جیسے احکام جو دین الہی میں ہیں یہ سب صراط ہیں۔ تاکید یہ ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ صراط مستقیم ہے اور آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع سے صراط نتیجہ دیتا ہے۔ صراط فقط جان لینے سے، پڑھ لینے سے، ازبر کر لینے سے، رٹا لگا لینے سے صراط نتیجہ بخش نہیں ہوتا۔ دوا کی طرح کہ دوا اگر دوا خانوں میں رہے یا دوا خرید کے گھر میں لے آئیں اور دوا الماریوں میں پڑی رہے اور تناول نہ کی جائے، یہ دوا تاثیر نہیں رکھتی جو انسان تناول نہ کرے۔ دین بھی جو کتابوں کے اندر ہے، لائبریریوں میں ہے، دروس میں ہے، تقریروں میں ہے، زبانوں پر ہے، یہ دین بے تاثیر ہے، اس کا کوئی نتیجہ انسان کی زندگی میں نہیں آتا، جیسا کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ زبانی دین، لسانی دین، کتابی دین، درسی دین، خطابی دین، شفاہی دین، یہ موجود ہے،
لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس لیے کہ عملاً زندگی کے کسی شعبے میں ہمیں دین کا نفاذ، دین کے احکام، دین کا نظام مسلمین کے اندر نظر نہیں آتا۔ دین عملی پیروی مانگتا ہے، اتباع، اطاعت تک پہنچنے کے مقدمات ہیں اور تمہیدات ہیں اور ابتدائی مراحل ہیں جنہوں نے دین کو انسان کے لیے قابل اطاعت و قابل اتباع بنانا ہے۔ در حقیقت دین اتباع کے لیے ہے، اور اس سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں وہ اتباع کی آمادگی کے لیے ہیں۔ جیسے نماز فریضہ ہے، ایک عمومی مثال جو سب کو سمجھ میں آتی ہے، عالم وغیر عالم کو، کہ نماز ایک عمومی فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وضو و طہارت اس لیے ہے تاکہ نماز قائم کی جائے، اور اگر وضو پر اکتفا کر لیا جائے، وضو کر کے انسان آرزو کرے کہ میں نے اپنا فریضہ یومیہ ادا کر دیا ہے، یہ خطا ہے۔ دین کے متعلق بھی یہی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اتباع کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تمام دین، خواہ وہ اصول دین ہو یا فروع دین ہو، یہ سب اتباع کے لیے ہیں۔ یہ جو تعلیمی ایک نقطہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ احکام اور اس اصول دین میں یہ فرق ہے عقائد میں، کہ عقائد دل سے ماننے اور ذہن سے ماننے کو کہتے ہیں، اور احکام عمل کرنے والی چیز کو احکام کہتے ہیں۔ یہ آموزش کی غرض سے یہ وضاحت کی گئی ہے، ورنہ حقیقتاً دین اصول ہوں یا احکام سب اتباع مانگتے ہیں۔ نقطہ مشترک یہ، جو چیز اتباع نہیں ہو سکتی وہ دین نہیں ہے۔ دین کا لازمہ اتباع ہے، نتیجہ اس کا اتباع سے نکلتا ہے، پیروی سے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے احکام اور دین کے اعتقادات کی پیروی کی نوعیت اپنی اپنی ہے۔ مثلا روزہ انسان کچھ کرنا نہیں پڑتا بلکہ کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دینا ہی پیروی ہے، جبکہ انسان کوئی عمل نہیں کرتا۔ نماز میں ذکر ہے، نماز میں حرکات ہیں، سکنات ہیں، جماعت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اذکار ہیں۔ روزے میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ سحری سے اذان فجر سے کھانا پینا چھوڑ دیں اذان مغرب تک تو روزہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران کوئی عمل معین اس طرح کا کہ روزہ ہے آپ کا تو آپ اٹھیں، بیٹھیں، رکوع کریں، سجود کریں، نہیں ہے۔ یہ بھی پیروی ہے، کچھ نہ کھانا پیروی ہے، اور نماز میں رکوع سجود کرنا یہ بھی پیروی ہے، حج میں سفر کرنا یہ اتباع ہے۔ اسی طرح مالی واجبات، حقوق ادا کرنا یہ اتباع ہے۔ توحید سے لے کر معاد تک سب اتباع مانگتے ہیں، ان سب کی اتباع ہے۔ اور ہم یہ تقسیم دو حصوں میں دین کو نہیں کر سکتے کہ کچھ دین میں اتباع ہے اور کچھ میں صرف ذہنیت ہے، کچھ میں صرف تصورات ہیں اور کچھ فقط دل میں رکھنے والی باتیں ہیں۔ نہ، سب کے سب اتباع سے تعلق رکھتی ہیں۔ صراط مستقیم دین ہے اور اس کی اتباع کریں آپ۔ عملاً یہ بھی شبہات کے نتیجے میں ہوا ہے، اور بعض اوقات شبہات بھی نہیں ہیں بلکہ تعمداً یہ بات القاء کی گئی ہے۔ شبہ نافہمی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں پیش آ سکتا ہے کہ کوئی بات حل نہیں ہوئی تو شبہ بن جاتا ہے، شک ہوتا ہے، وہ شک شبہ بن جاتا ہے، اور شبہ اگر حل نہ ہو تو انسان کے لیے ایک الجھن بن جاتا ہے، پیچیدگی بن جاتا ہے اور بے عملی کا باعث بنتا ہے۔ جیسے بات ہو رہی ہے ہماری نماز جمعہ کے متعلق کہ نماز جمعہ فقہ شیعہ میں شبہات اس کے بارے میں ظاہر کیے گئے، یہ شبہات حل نہیں ہوئے، یہ شبہات عوام کو منتقل کر دیے گئے اور عملاً نماز جمعہ ترک کر دیا گیا۔
نہ ہونے کے برابر نماز جمعہ ہے۔ خوب اسی طرح ہوتا ہے کہ شبہ اگر حل نہ ہو اور یقین میں تبدیل نہ ہو، جس مورد میں شبہ ہے بے عملی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دین کے متعلق شبہات بھی مؤثر ثابت ہوئے ہیں کہ دین کا ایک حصہ اتباع کے بغیر ہے، صرف ذہنیت ہے، اعتقادات ہے۔ خصوصاً ہماری قوم کے اندر یہ تلقین زیادہ کی گئی ہے کہ دین کے جو مہم ابواب ہیں، اصل بنیادی جو ارکان ہیں، ان میں اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ان میں فقط اظہار کی ضرورت ہے اور اعتقاد کی ضرورت ہے۔ اتباع کی حد تک نہیں جانے دیا گیا ان مسائل کو، جیسے توحید ہے۔ توحید اتباع کے لیے ہے، نہ صرف ذہن میں تصور رکھنے کے لیے، دل میں بٹھانے کے لیے۔ توحید عملی چیز ہے، آپ کا عمل مطابق ہو اصول توحید کے، ضابطۂ توحید کے مطابق ہو۔ توحید الوہیت میں، توحید ربوبیت میں، توحید مالکیت میں، توحید رازقیت میں۔ توحید مطلقہ انسان کے عمل پر حکم فرما ہو ضابطے کے طور پر۔ اور توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ شرک ذہنی تصور نہیں ہے، عملی ایک حرکت کا نام ہے شرک۔ مشرکانہ زندگی، مشرکانہ حرکت، مشرکانہ چال، مشرکانہ رویہ ہے انسان کا، اس رویے میں شرک نمودار ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم فقط تصورات میں رکھیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں تصور نہ ہو لیکن اس کا رویہ مشرکانہ ہو۔ عملاً اگر ہم غور کریں تو ایسا ہی ہے، جو شخص مشرکانہ عمل کر رہا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ تیرے ذہن میں بھی شرک ہے، تو وہ انکار کر دے گا، نہ میرے ذہن میں شرک نہیں ہے، جبکہ عمل مشرکانہ کر رہا ہے۔ جہاں پر اللہ کی ربوبیت کے مطابق اس کو اپنا عمل انجام دینا چاہیے، وہ اس طرح سے انجام نہیں دیتا۔ اللہ کی ربوبیت کے علاوہ غیر اللہ کی ربوبیت کے مطابق عمل انجام دیتا ہے، لیکن ذہن میں اس کے اللہ کی ربوبیت کا تصور بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا عمل مشرکانہ ہے، توحیدی عمل نہیں ہے اس کا۔ اتباع توحید سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام معارف دینی اتباع طلب کرتے ہیں، اس لیے دین مطلقہ اتباع سے قائم ہوتا ہے۔ اسے چھڑا دیا گیا ہے شبہات کے ذریعے، لا علمی کے ذریعے، نافہمی کے ذریعے، اور خصوصاً عام لوگوں میں دین کی شناخت و فہم کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ لازمی نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کی طرف سے دین کو سمجھیں، ہم یا اس کے سمجھنے کے لیے کوئی اہتمام کریں، اور جو اہتمام ہیں وہ دین شناسی سے ہٹ کر رسوماتی بن چکے ہیں، وہ رسومات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو انسان نے عقیدت کی بنیاد پر دینی عمل شروع کیا ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر مقرر کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر راستہ بنایا ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں اور اس کی جانشین اور اس کے بدلے میں رسومات کو رائج کر دیا ہے۔ مثلا روز جمعہ ہی دیکھ لیں، روز جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے، اور صریح قرآن کی صراحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کی بہت وضاحت ہے، شفافیت ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مومن روز جمعہ کو کیسے آغاز کرے، کیا کرے۔ دوسرے خطبہ میں یہی موضوع ہے ہمارا۔ اور اب ہم عملاً دیکھیں، ہم سب جو مدعی مومنیت ہیں، ہم مومنین روز جمعہ کس طرح سے بسر کرتے ہیں، ہمارا روز جمعہ کیسے گزرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن روز جمعہ مومن کے لیے مقرر کیا ہے، رسول اللہ نے ہدایت کی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے
رہنمائی کی ہے، لیکن مومن ان میں سے کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بہت زیادہ اگر جذبہ ایمانی اٹھائے تو کوئی ریلی نکال لیتے ہیں، دھرنا دے دیتے ہیں، مجلس ہو جاتی ہے، کہیں عزاداری ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہمارے اپنے عقیدتی کام ہیں، یہ تو ہماری طرف سے روز جمعہ کے فرائض مقرر کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ کے لیے کیا نظام بنایا ہے؟ رسول اللہ نے نماز روز جمعہ کے لیے آپ کو کیا شیڈول دیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو روز جمعہ کے لیے کیا طریقہ کار بتایا ہے؟ کیوں یہ ہوا ہے؟ ایک رکن بیچ میں دین کا گرا دیا گیا ہے، بنیادی رکن دین کا گرا دیا گیا ہے۔ اس رکن کے انہدام سے پھر نظام دین برپا نہیں ہو سکا جب تک وہ رکن قائم نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے اتباع۔ رکن اتباع، ضابطہ اتباع، یہ مل کے سب نے منہدم کیا ہے۔ جیسے بہت مضبوط ستون ہو، کنکریٹ سریا لگا ہوا ہو، اس کو گرانا مشکل کام ہوتا ہے، اس کے لیے ڈرل مشینیں چاہیے ہوتی ہیں اور بہت سارے مزدور چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی کمپنی کی باقاعدہ سروس لی جاتی ہے کہ وہ آپ کو یہ کنکریٹ ستون گرا کے دے۔ یہ کام ہم نے کیا ہے، بہت ساری کمپنیوں کی مدد لی ہے، ہم نے ذاکروں کی مدد لی ہے، خطیبوں کی مدد لی ہے، پیشہ وروں کی مدد لی ہے، اور نہ جانے کیا کیا کمپنیاں بیچ میں اس میں آئی ہیں، اور انہوں نے مل کے عوام کی شدید رغبت کے ساتھ، انہوں نے یہ ٹھوسا نہیں ہے عوام پر، عوام کی شدید رغبت کے ساتھ انہوں نے رکن اتباع کو گرا دیا ہے کہ دین اتباع کے بغیر، دین اطاعت کے بغیر، دین عملی پیروی کے بغیر، اس لیے اتباع سے پھر دین کے اصول، دین کی بنیادیں، دین کے ارکان سارے منہدم ہوئے، اور جاگزین اب ظاہر دین کا میدان تو خالی کر دیا۔ مثلا جمعہ کا دن ہے، مسجد میں نہیں جانا، چونکہ رکن اتباع گر گیا ہے تو جمعہ تو کسی طرح گزارنا ہے نا۔ پھر اب جو بے دین ہے وہ تو کرکٹ بلہ لیتا ہے، جمعے کے دن کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہے، جو کاروباری ہے وہ دکان کھول لیتا ہے، جبکہ قرآن کا واضح بیان یہ کہ کاروبار بند کرو جمعے کے وقت، جمعے کے فریضے کے وقت، نہ پورا دن نہیں بند کرنا، بلکہ کہا گیا کہ جب نماز جمعہ ختم ہوئے تو سیدھے کاروبار میں جاؤ، اس وقت جا کے دکانیں کھولو، لیکن جمعہ کے وقت نہ کھولنا۔ جب ندائے نماز بلند ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وذروا الزراع نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا زراعت چھوڑ دو، بیع خرید و فروخت چھوڑ دو، چونکہ یہ وقفہ خرید و فروخت کا جمعہ کے وقت، جمعہ بازار نہ لگاؤ، جمعہ کی نماز کے وقت جمعہ مارکیٹ نہ لگاؤ، جمعہ کے لیے الگ سے پکنک پروگرام نہ بناؤ، فسعوا دوڑو، جلدی سے سرعت کے ساتھ ذکر خدا کی طرف، فریضے کے قیام کی طرف آؤ۔ لیکن ہم نے یہ رکن اتباع، فسعوا کی اتباع کو چھوڑ دیا ہم نے۔ دین کے اندر یہ باب اس وقت تو ہم تقویٰ کی باس کے ضمن میں اتباع کا بیچ میں ذکر ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا سورہ مبارکہ انعام کی آیا 153 میں فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہاں اس ضمن میں اتباع تکمیل مطلب کے لیے اور تفسیر آیا کے لیے پیش کر رہے ہیں، لیکن اتباع مستقل موضوع ہے، اور اطاعت کی بات کی ہے ہم نے، اور وہیں وعدہ دیا تھا کہ اطاعت کا ایک اور پہلو اتباع ہے۔ ہم نے اتباع کے عنوان سے بات روکی ہوئی تھی، وعدہ دیا ہوا تھا کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے فرصت میں، کہ قرآن کریم میں اتباع کیا ہے، اور دین اتباع کے ذریعے سے ہی قائم ہونا ہے۔ اس رکن کو ہٹا دیا گیا بیچ میں سے۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ دین، اتباع کرو اس کی۔ مومن مسلم کا معیار، ترازو اتباع ہے۔ جب بھی انسان کو تولنا ہو
مومن انسان کو، مسلم انسان کو کہ یہ کتنا مسلمان ہے، کتنا مومن ہے، دین کی اتباع کے ترازو میں تو لوگ کتنا دین کے تابع ہے، پیروی کتنی کرتا ہے دین کی احکام الہیہ کی، اتنا یہ مومن اور مسلمان ہے۔ اور اگر اتباع کا باب بند کر کے عقیدت کا باب اس نے بہت بڑا کر لیا، عقیدت کی عمارت بہت عظیم بنا لی، عقیدت کا بہت عظیم منارہ بھی اس نے بنا لیا ہے، اور اتباع میں یہ صفر ہے، یہ مومن مسلم کے زمرے میں قرآن کے مطابق نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار کے مطابق نہیں آتا، اہل بیت علیہ السلام کے میزان کے مطابق یہ مومن مسلم کے زمرے میں نہیں آتا، جو اتباع میں صفر ہے یا اتباع میں کمزور ہے۔ دین اتباع سے قائم ہوتا ہے، باقی سب مقدمات ہیں۔ مثلا اہل علم عموماً ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تعلیم و تعلم کی وجہ سے کہ اتباع کی طرف آئیں، اور تعلیم و تعلم کو ہی تمام سمجھتے ہیں، یہی بریکٹ بند دین کا، ہم نے اگر پڑھ لیا دین تو بس دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابھی تو آپ نے وضو کیا ہے، یہ جو دین پڑھا ہے، تفقہ کیا ہے، فتاویٰ دیے ہیں اور احکام کشف کیے ہیں، یہ وضو ہے دین کا، یہ دین نہیں ہے۔ اتباع کے لیے یہ ساری محنت کی ہے، اپنی اتباع کے لیے اور دوسرے مومنین کو سہولت اتباع میں فراہم کرنے کے لیے، تاکہ دین کی پیروی میں سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے، ورنہ خود دین فہمی بغیر اتباع کے اس کی ذرا برابر ایک کوڑی بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر انسان سارا دین ازبر کر لے، جس طرح ہے ہم مثلا رٹا لگا لیتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، قرآن حفظ کر لیا، حدیث حفظ کر لی، دین حفظ کر لیا، توضیح المسائل کو رٹا لگا لیا، اتباع نہیں کی، اس کی قیمت لگائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر، دین کے میدان میں جا کر قیمت پوچھیں کہ میرے اس رٹے کی قیمت کیا ہے، کوڑی بھی نہیں ہے، ایک کوڑی بھی کوئی نہیں دے گا آپ کو، جنت کا بند دروازہ بھی نہیں دکھایا جائے گا اس کے بدلے میں، اندر جانا تو دور کی بات ہے۔ ساری قیمت اتباع سے ہے۔ یہ جو حفظ کیا ہے اس کو اتباع میں تبدیل کرو، یہ جو سمجھا ہے، تفقہ کیا ہے، اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو اور کراؤ۔ اتباع کو اگر ترک کر دیا، دین کا نظام منہدم ہے، اور پھر بے دینی دین بن کر مومنوں کے اور مسلمانوں کے اندر رواج پکڑ لے گی۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا۔ اتباع کے بارے میں، پیروی کے بارے میں انسان مجبور ہے، پیروی کرنا انسان کی مجبوری ہے، اتباع کو انسان ترک نہیں کر سکتا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ناممکن ہے انسان انجام نہ دے، جیسے الوہیت، الہ ماننا انسان کی مجبوری ہے، ملحد ہو، دہریہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہ بھی مجبور ہیں، انسان مجبور ہے کہ الہ مانے، کسی کو الہ مانے، کسی کو مقتدر حاکم مطلق مانے اور اس کی غلامی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے سامنے خضوع کرے، یہ انسان کی مجبوری ہے، انسان کی جبلت ہے۔ جو چیز انسان کی جبلت میں آ جائے وہ انسان ترک نہیں کر سکتا۔ جبلت اسی صورت میں ترک ہو سکتی ہے کہ اپنا گلا کاٹ لے، خودکشی کر لے، پھر جبلت ختم ہو جاتی ہے، پھر جبلت ہی نہیں رہتی تاکہ جبلی امور انجام دے سکے انسان۔ جب تک زندہ ہے، انسان ہے، جبلت اس کے ساتھ ہے۔ جبلت وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلقت میں رکھ دی ہیں، ڈال دی ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے انسان نے یہ کام کرنا ہے، وہ انسان کی جبلت کہلاتی ہیں۔ چونکہ راسخ ہوتی ہیں، ایسی رچی بسی ہوتی ہیں انسان کی خلقت میں، وجود میں، ذات میں، جبل کی طرح راسخ ہوتی ہیں، استوار ہوتی ہیں۔ جس طرح جبل ہٹ نہیں سکتا اپنی جگہ سے، سرکتا نہیں ہے،
کوئی چیز جبل کو نہیں ہٹا سکتی، اسی طرح جو چیز انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے نظام خالقیت کے تحت رچا دی ہے، بسا دی ہے، رکھ دی ہے، وہ جبل کی طرح راسخ ہے، جبلت کہلاتی ہے۔ یہ اتباع انسان کی جبلت میں ہے، ہر صورت میں اس نے پیروی کرنی ہے۔ فرق کہاں پڑتا ہے کہ کس کی کرنی ہے پیروی؟ اتباع تو اس نے حتماً کرنی ہے، یوں نہیں کہ جو دین کی اتباع نہیں کرتے، جو اللہ کی اتباع نہیں کرتے، جو احکام الہیہ کی اتباع نہیں کرتے، وہ کسی کی نہیں کرتے، نہ وہ بھی کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اپنے نفس امارہ کی اتباع کرتے ہیں، خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، طاغوت کی اتباع کرتے ہیں، ظالموں کی اتباع کرتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا پاکستانی ہے جو پیروی نہ کرتا ہو؟ طاقتوروں کی احکام کی اور فرامین کی اور دستورات کی پیروی نہ کرتا ہو؟ دنیا میں کوئی ہے؟ یورپ میں کوئی ہے؟ امریکہ میں کوئی ہے جو وہاں کے قوانین کی پیروی نہ کرتا ہو؟ سب اتباع کرتے ہیں۔ اور اتباع میں توحید اتباع میں سب سے پہلے جلوہ گر ہوتی ہے۔ عرض کیا نا کہ توحید اعتقادی مسئلہ محض نہیں ہے، تصوراتی نہیں ہے، توحید عملی ہے، اور توحید کا ایک اہم باب اتباع ہے کہ اتباع تو آپ نے کرنی ہی ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اتباع کر رہے ہیں، جو یہاں نہیں ہیں کچھ اور کر رہے ہیں وہ بھی اتباع کر رہے ہیں۔ اس وقت اسی لمحے، یہ وقت آپ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے باقاعدہ سروے کروا لیں کہ اس وقت جو شخص سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آج جمعے کے زور کے وقت جہاں جو بھی کچھ کر رہا ہے اتباع کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے۔ لیکن کس کی؟ جو اس وقت کوئی فساد کر رہا ہے نعوذ باللہ، وہ بھی اتباع ہی کر رہا ہے۔ جو اس وقت کوئی عبادت کر رہا ہے وہ بھی اتباع کر رہا ہے۔ جو اس وقت بیٹھا ہوا غیبت کر رہا ہے وہ بھی اتباع کر رہا ہے۔ جو چوری کر رہا ہے وہ بھی اتباع کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہر آدمی اتباع کر رہا ہے، پاکستان کی حکومت اتباع کر رہی ہے۔ وہ آپ تو جانتے ہیں کہ کس طرح بن سلمان کی دست بستہ مرید ہے یہ حکومت، اتباع کرتے ہیں۔ اتباع ہر ایک کی کرتے، اللہ کی نہیں کرتے۔ اگر اتباع مشکل لگتی ہے، سنگین لگتی ہے، بھاری لگتی ہے، جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ان پر بہت بھاری ہے، دشوار ہے دین۔ اللہ کی اطاعت بھاری لگتی ہے، ورنہ طاغوتوں کی، ظالموں کی وہ اتباع بہت پیاری لگتی ہے ان کو، وہ اتباع آسان لگتی ہے ان کو۔ تقویٰ اتباع سے حاصل ہوگا، باقی مقدمات تقویٰ ہیں، باقی لوازمات تقویٰ ہیں۔ اتباع تک پہنچنے کے لیے دین پڑھنا ضروری ہے، دین سمجھنا ضروری ہے، دین کی تبلیغ ضروری ہے، دین سے آشنائی ضروری ہے، دین کے اندر تحقیق ضروری ہے۔ یہ سب عمل و امر اتباع کو ممکن بنانے اور آسان بنانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اور تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو اتباع احکام الدین، اتباع راہ خدا، اتباع سبیل الہی و اتباع صراط مستقیم کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے قیام کے لیے اور امت تقوی کی تشکیل کے لیے نماز جمعہ مقرر فرمایا ہے، ایک اہم عبادت، اور اس کی ترکیب میں خطبے رکھے ہیں، اور ان خطبات میں تقوی
کہ بیان کو لازمی قرار دیا ہے. تقوی بھی واجبات خطبہ میں سے ہے نماز جمعہ کے. لیکن چونکہ جیسا عرض ہوا ہے کہ فقہ امامیہ میں ایسا خلل بیچ میں آ گیا ہے شناخت کے لحاظ سے، فہم تفقع میں ہی پیش آ گیا ہے، جس سے نماز جمعہ متاثر ہوا ہے. اور اس زمانے میں، سابقہ زمانے میں بھی شہید ثانی آج سے 500 سال پہلے گزرے ہیں، تو وہ اپنے زمانے کے جو صورتحال نماز جمعہ کی ذکر کرتے ہیں تو لگتا ہے ہو بہو یہی وقت تھا، یہی حالت تھی جو ان کے زمانے میں تھی، آج تک چلی آ رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی یہی تھی. جب سے یہ الجھنیں پیدا ہوئی ہیں کہ نماز جمعہ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں واجب نہیں ہے، تو یہاں سے نماز جمعہ کا حق ادا نہیں ہوا. خوب اس باب کو مختلف فقہا بزرگان نے ذکر کیا ہے. نماز جمعہ قائم ہوگا تو دین کا نظام بھی قائم ہوگا، تقوی کا نظام بھی قائم ہوگا، امت کی تشکیل کا عمل بھی انجام پائے گا. نماز جمعہ نماز یومیہ سے ذرا آگے ہے فلسفہ اس کا، جس طرح مشاہدہ کر رہے ہیں آپ ان خطبات میں اور احادیث میں. شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جمعہ کے احیاء کے لیے، یہ لبنان کے فقی تھے، لیکن جتنی بھی تشیع کے اس وقت کے مراکز تھے ان سب میں صاحب نام تھے، بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی. شہید ثانی شیخ زین الدین یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اپنے زمانے میں شناختہ شدہ تھے، اور اہل سنت میں خود اہل سنت کے مدارس میں پڑھے بھی اور انہیں پڑھایا بھی. اور قلیل شخصیات ہیں جنہیں فقہائے اہل سنت شیعوں میں سے مانتے ہیں، چونکہ اہل سنت عموماً شیعہ فقہ اور فقاہت کی طرف زیادہ توجہ نہیں رکھتے، اپنے استدلالات میں ذکر نہیں کرتے، شیعہ فقہا کے قول نقل نہیں کرتے، حوالہ نہیں دیتے. برعکس شیعہ فقہا جب گفتگو کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو اس میں وہ تمام معتبر جید فقہائے اہل سنت کے اقوال کو ملحوظ رکھتے ہیں، ان کے دلائل پیش کرتے ہیں. آج بھی ایسے ہے، قدیم سے بھی یہ سنت ایسے تھی، لیکن اہل سنت فقہا وہ جیسے آج بھی آپ شیعہ خطباء کو بھی دیکھیں تو وہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، لیکن اہل سنت کے جید علماء وہ شیعہ کتابوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے. خوب ہوتا ہے کہ بسا چھپا ہوا تعصب انسان کے ذہن کے نیچے لاشعور میں کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، جبکہ علمی تحقیق کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ فرقے سے بالاتر ہو کر کسی کے ہاں بھی اگر کوئی مطلب موجود ہے تو اسے ذکر کریں. آپ شہید ثانی ان نادر ہستیوں میں سے ہیں کہ اہل سنت کے فقہا ان کے زمانے میں ان کی آراء کی طرف توجہ رکھتے تھے. شہید ثانی نے 3 کتابیں تالیف کی ہیں فقط نماز جمعہ میں، علاوہ فقہی کتابوں کے جن میں نماز جمعہ کا ذکر ہے، جو درسی کتابیں ہیں. علیحدہ سے مستقل طور پر نماز جمعہ کے متعلق 3 کتابیں علیحدہ سے لکھی ہیں. ایک یوم جمعہ کے بارے میں ہے، ایک نماز جمعہ کی ترغیب کے بارے میں ہے، اور ایک نماز جمعہ کے وجوب تعینی کے بارے میں ہے کہ نماز جمعہ وجوب تعینی رکھتا ہے، تخییری نہیں ہے. ہم ان کی پہلی کتاب مشاہدہ کر رہے تھے، خصائص یوم الجمعہ، کہ روز جمعہ کی کتنی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ان میں چوتھی خصوصیت ہے صلاۃ الجمعۃ فیہ. یوم الجمعہ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ ہے. نماز جمعہ ہونا بھی روز جمعہ کے دن علیحدہ ایک نماز باقاعدہ اس یوم کے لیے رکھی گئی ہے، باقی ایام میں نہیں ہے. مثلا نماز ہفتہ نہیں ہے، نماز اتوار نہیں ہے، نماز پیر و منگل و بدھ نہیں ہے واجب نمازوں میں سے، لیکن جمعے کے لیے باقاعدہ علیحدہ سے نماز ہے.
یومیہ نمازیں روزانہ پڑھنی ہیں آپ نے، ہفتہ اتوار پیر جو بھی دن ہو ان میں 5 نمازیں آپ نے واجب ادا کرنی ہیں، جمعہ کے دن بھی ہیں وہ 5 نمازیں، لیکن ایک نماز مخصوص اس دن کے نام سے، اس کی بڑی اہمیت ہے، جس طرح اوقات کی اہمیت ہے، صلاۃ الفجر، تو فجر کی اہمیت ہے، یہ وقت اس میں اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح صلاۃ الظہر، تو وقت ظہر کی اہمیت ہے، کوئی ایسی حکمت ہے ظہر کے اندر کہ نماز ظہر کو پڑھے، ورنہ ظہر سے پہلے بھی ٹائم تو ہوتا ہے انسان کے پاس، بلکہ زیادہ وقت ہوتا ہے، صبح سے لے کے ظہر تک 5-7 گھنٹے گزرتے ہیں، اور عموماً دفتری کام، کاروباری کام، سفر و حضر کے کام اور محنت مزدوری کے سارے کام اسی وقت کیے جاتے ہیں، صبح سورج طلوع ہونے سے لے کے ظہر تک اسکول ہوتے ہیں، پڑھائی ہوتی ہے، سارا کام اس وقت میں، تو نماز بھی تو ہو سکتی ہے لیکن نہیں رکھی گئی، سورج طلوع ہونے کے بعد سے ظہر تک، زوال تک کوئی نماز نہیں ہے بیچ میں واجب، ظہر کے وقت نماز ہے، چونکہ ظہر کی کوئی خصوصیت ہے اس وجہ سے یہاں پر ایک نماز رکھی گئی ہے۔ اسی طرح عصر، ظہر الگ وقت ہے، عصر الگ وقت ہے، عصر کی بھی خصوصیت ہے، اس وجہ سے عصر کے وقت نماز رکھی گئی ہے، اگر عصر کی کوئی خصوصیت نہ ہوتی تو کسی اور وقت میں یہ نماز رکھی جا سکتی ہے، یہ سرے سے نماز عصر رکھی ہی نہ جاتی۔ یہ تیسرا ٹائم ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 واجب اوقات ہیں، ان میں اوقات کی خصوصیت ہے، خصائص ہیں، ان اوقات کی اہمیت ہے جس وجہ سے ان میں نمازیں رکھی گئی ہیں۔ ہمیں کچھ بتایا گیا ہے روایات میں ان اوقات کی خصوصیات، کچھ نہیں بتائی گئیں، لیکن یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے یہ اوقات مقرر فرمائے ہیں اور ان اوقات کے اندر نمازیں رکھی ہیں تو یقیناً ان اوقات کی مصلحت ہے، ان اوقات کے اندر کوئی خصوصیت ہے۔ اسی طرح ایام میں بھی خصوصیت ہے، اور ایام میں جمعہ سب سے نمایاں دن ہے، سید الایام ہے، خیر الایام ہے، بہترین دن ہے، تمام ایام سے افضل دن ہے، اور اسی مصلحت کی بنیاد پر اس میں علیحدہ سے یومیہ نماز سے ہٹ کر ایک نماز جمعہ کے عنوان سے رکھی گئی ہے، نماز جمعہ، جو کسی اور دن قائم نہیں ہو سکتی۔ البتہ بنو امیہ کر دیتے تھے، وہ بدھ کے دن بھی جمعہ پڑھ لیتے تھے، لیکن وہ بنو امیہ تھے، لیکن مومنین کو اجازت نہیں ہے۔ چوتھی خصوصیت شہید ثانی فرماتے ہیں یہ ہے صلاۃ الجمعۃ فیہ واختصاصها برکعتین، اور نماز جمعہ 2 رکعت مقرر کی گئی ہے، 4 رکعتی نماز کے بجائے، زور 4 رکعت ہے، جمعہ کے دن زور کے وقت 2 رکعت واجب قرار دی گئی ہے، 4 رکعت کو 2 رکعت میں تبدیل کر دیا گیا ہے جمعہ کے دن۔ وَهِيَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ 4، زور کی نماز یا زور کے وقت کا فریضہ نماز کا باقی ایام میں 4 رکعت ہے، جمعہ کے دن ظہر کے وقت 2 رکعت ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَثَوَابُهَا اعظم من غیرها من الصلوات حتی الظہر یوم الجمعہ، 4 رکعت کو کم کر کے 2 رکعت نماز جمعہ بنائی گئی ہے، اور 2 رکعت کا ثواب 4 رکعات سے زیادہ رکھا گیا ہے، اجر زیادہ رکھا گیا ہے، نتیجہ زیادہ رکھا گیا ہے کہ ان 2 رکعات کا جو نتیجہ ہے وہ ان 4 رکعات سے کہیں زیادہ ہے، حتیٰ جمعے کے دن بھی، جمعہ کے دن اگر کوئی ظہر پڑھے اس کا اجر وہ نہیں ہے نماز ظہر اگر پڑھے جو جمعہ کے دن نماز جمعہ کا ہے۔ باقی ایام میں بھی 4 رکعت جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز جمعہ کا اجر ان سب سے زیادہ ہے، اور جمعہ کے دن نماز ظہر سے بھی نماز جمعہ کا اجر زیادہ ہے۔ وَإِنْ قِيلَ إِنَّهَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى فَهِيَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ صَلَاةُ الْجُمْعَةِ بَلْ قِيلَ
انہا الجمعۃ مطلقہ۔ شہید فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک اور نماز کو بڑی خصوصیت کے ساتھ علیحدہ اہمیت دے کر، مقام دے کر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے صلاۃ الوسطیٰ۔ عموماً اس کا ترجمہ درمیانی نماز کیا جاتا ہے، وسطی نماز۔ پھر اس میں بحث ہے، جیسے قرآن کے ہر مطلب کے بارے میں ایک لمبا موضوع چھڑ جاتا ہے مفسرین میں، علماء میں، فقہاء میں، کہ اس سے مراد کیا ہے، صلاۃ الوسطیٰ کون سی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، تفصیلی باتیں ہیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ جس کی حفاظت کا اور جس کے قیام کا اور جس کے اہتمام کا علیحدہ سے عمومی احکام کے ساتھ ساتھ علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کے اوپر قائم رہو، صلاۃ وسطیٰ ضائع مت کرو۔ وہ صلاۃ الوسطیٰ جمعہ کے دن نماز جمعہ ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ روز جمعہ صلاۃ الوسطیٰ نماز جمعہ ہے، جس کا قرآن کریم میں علیحدہ سے ذکر ہے۔ شہید فرماتے ہیں بلقیل انہا الجمعۃ مطلقہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ ہی صلاۃ الوسطیٰ ہے، نہ کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، بلکہ بطور مطلق نماز جمعہ ہی صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ یعنی ہفتہ کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن صلاۃ الوسطیٰ آتی نہیں ہے، صلاۃ الوسطیٰ ہے ہی روز جمعہ کے دن۔ یہی نماز جمعہ 2 رکعت شہید ثانی فقیہ بزرگوار کے نزدیک وہ صلاۃ الجمعہ ہے۔ وقد ورد فی فضلها والحث علیہا فی الکتاب والسنہ ما ہوا مشہور۔ شہید فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے متعلق کتاب و سنت میں بہت واضح نصوص سری دلالت والی موجود ہیں اور مشہور بھی ہیں، نادر نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے۔ قال اللہ تعالی، نماز جمعہ کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیری بحث کریں گے ہم، فقہی بحث کی ہے، تفسیری بحث رہتی ہے ابھی، وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسی خطبات کے اندر پیش ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ایک تو نماز جمعہ کے متعلق یہ قول الہی ہے، آیت قرآن ہے سورہ مبارکہ جمعہ کی، جس میں ندا ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے روز جمعہ ندا دی جائے، آذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا، یہ حکم واجب یہ ہے، فاسعوا سرعت کے ساتھ، سعی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی سے آؤ، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے درست راستہ ہے اور درست عمل ہے۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ فرض علیکم الجمعہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے، فمن ترکہ فی حیاتی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سنو مومنو، میری زندگی میں اگر کسی نے نماز جمعہ ترک کر دی، او بعد موتی، یا میری موت کے بعد، میری وفات کے بعد بھی اگر کسی نے نماز جمعہ کو ترک کر دیا قیامت تک، استخفافاً بہا، نماز جمعہ کو بے اہمیت سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر، سبک سمجھ کر، خفیف جان کر اگر کسی نے نماز جمعہ کو ترک کر دیا، او جہودن لہا، یا انکار کر کے، نماز جمعہ کا انکار، جہود، کہ نماز جمعہ ہے ہی نہیں ہے، نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے، نماز جمعہ واجب تعینی نہیں ہے، نماز جمعہ فلاں ہے،
جہود بھی اگر کر دیا یا خفیف و ہلکا سمجھ کر تم نے نماز جمعہ کو ترک کر دیا، فلا جمع اللہ شملہ، اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ فرد، وہ خاندان، وہ قوم، اس کے امور کو خدا کبھی بھی، اس کے پراکندہ منتشر چیزوں کو اللہ کبھی بھی جمع نہیں کرے گا، اکٹھا نہیں کرے گا۔ اگر وہ منتشر قوم ہے تو منتشر ہی رہے گی، اگر وہ منتشر فرقہ ہے تو منتشر ہی رہے گا۔ وہ اب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے نا رسول اللہ کی زبان مبارک سے راز قومی تفرقے کا، ہر طبقے کے اندر تفرقہ۔ کتنے اب پاکستان کے عوام کے اندر، شیعہ عوام کے اندر یہ خواہش ہے ایک کاش علماء جمع ہو جاتے۔ خوب علماء کیسے جمع ہوں گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے زندگی میں اور میری موت کے بعد بھی اگر کسی نے جمعہ ترک کر دیا، پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے منتشر چیزیں کبھی جمع نہیں ہوں گی، ان کی مملکت کے امور کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کے قومی امور ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کے دینی امور ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کی معیشتی امور ٹھیک نہیں ہوں گے، کبھی بھی سدھرے گے نہیں یہ لوگ اگر انہوں نے نماز جمعہ ترک کر دیا۔ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، اور جس نے نماز جمعہ میری زندگی میں یا میرے بعد ترک کر دیا، برکت اس کے امر سے، اس کے معاملات سے برکت اٹھ جائے گی، ان کی زندگیوں سے، ان کے معاملات سے، ان کی مملکتوں سے برکت اٹھ جائے گی۔ الا ولا صلاۃ لہ، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ نماز جمعہ ترک کر کے جو نمازیں پڑھیں گے ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ الا ولا زکوٰۃ لہ، ان کی زکاتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ الا ولا حج لہ، یہ جو حج کرتے ہیں بار بار یہ بھی قبول نہیں ہے اگر نماز جمعہ قائم نہیں کرتے۔ الا ولا صوم لہ، ان کا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ الا ولا بر لہ حتی یتوبا، اور کوئی نیکی ان کی قبول نہیں ہے جب تک توبہ نہیں کرتے۔ اور ترک جمعہ کی توبہ جمعہ قائم کرنا ہے، نماز جمعہ قائم کرنا۔ قال الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ فرض فی کل اسبوع 35 صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتہ مومن کے اوپر 35 کتنی نمازیں واجب قرار دی ہیں؟ کل اسبوع، ایک ہفتے کے اندر 35 نمازیں، 35 نمازیں ہفتے کے 7 دنوں میں ہر مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہیں۔ منہا صلاۃ واجبۃ علی کل مسلم ان یشہدہا الا 5، اور ان میں سے ایک نماز خصوصیت کے ساتھ روز جمعہ واجب قرار دی گئی ہے، جو ہر ایک کے اوپر واجب ہے سوائے 5 طبقات کے۔ المرید، مریض اگر ہے، ایسا مریض جو نماز جمعہ میں نہیں آ سکتا وہ مستثنا ہے۔ والمملوک، غلام، خریدا ہوا غلام۔ ملازمین نہ، یہ دفتروں کے ملازمین مملوک غلاموں کے زمرے میں نہیں آتے، یہ بسا اوقات نہیں آتے نماز جمعہ میں، کیوں؟ چھٹی نہیں دیتے ہمیں، یہ غلامی کے زمرے میں نہیں آتے، یہ ملازمین ہیں۔ والمسافر، سفر میں جو انسان ہو، شرعی سفر حد اس کی ہو، حلال کا سفر اگر ہو، جائز سفر میں ہو، مسافر ہے، نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ والمرأہ، عورت کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ والصبی، اور بچوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں باقی روایات میں اور فتاوی میں بھی ہے کہ خواتین اگر نماز جمعہ ان پر واجب نہیں ہے، نہ آئیں تو معصیت نہیں ہے، اگر آئیں واجب کی نیت سے پڑھیں ان کی نماز واجب کی نیت سے قبول ہو جائے گی اگر آ گئی تو۔ مسافر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر نماز جمعہ میں مسافر آ جائے رغبتاً اور آ کے واجب کی نیت سے پڑھ لے تو واجب ہی ادا ہوگا اس کا۔ یہ احکام ہیں کہ ان کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر آ کر واجب کی نیت سے پڑھیں واجب ادا ہو جائے گی۔ وغیر ذالک من الاخبار وہی کثیرۃ، اس کے علاوہ متعدد روایات ایسی ہیں وجوب نماز جمعہ، یوم الجمعہ کے بارے میں۔ پس
چوتھی خصوصیت روز جمعہ کی، چونکہ خصائص یوم الجمعہ ہیں، خصائص یوم الجمعہ میں سے چوتھی خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ روز جمعہ کی اہمیت کو بہت عظیم بنا دیتی ہے، بشرطے کہ اس روز جمعہ کی حقیقت کو بھی پہچانا جائے اور اس کے اندر جو فریضہ نماز جمعہ کا مقرر ہے اسے بھی ادا کیا جائے اس کے حق کے ساتھ اور اس کے اصلی مقام کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب شعائر دینی، فرائض دینی بجا لانے کی، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً روز جمعہ، نماز جمعہ، فریضہ جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو زیور تقوی سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔